السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن آپ سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور قرآن مجید کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھ بھی کریں گے، سوال بھی کریں گے کہ ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا تھا۔ لیکن حیران کن اور تشویشناک جو بات ہے اور تعجب انگیز جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تین ایسی نعمتیں ہیں، تین ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نعمتیں دینے کے باوجود بھی انسان سے ان تین نعمتوں کے متعلق سوال نہیں کریں گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اور سیدنا ابو قتادہ رحمہ اللہ تعالی یہ وقت کے دونوں ہی عظیم محدث ہیں، عظیم ہی مفکر ہیں۔ ان دونوں کا قول طبرانی کے اندر اور تفسیر قرطبی کے اندر یہ درج ہے، دونوں کا ایک ہی قول ہے۔ وہ اس حدیث کے تحت اس قول کو نقل کرتے ہیں، وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر وہ درج ہے۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی دوپہر کے وقت سے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور ملاقات ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے پوچھا کس چیز نے آپ کو گھر سے باہر آنے کے لیے مجبور کیا ہے؟ دونوں نے جواب دیا، کہا بھوک کی وجہ سے اور گھر سے باہر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں۔ اب یہ تینوں عظیم ہی اللہ رب العالمین کے یہ انسان ہیں اور عظیم ہی یہ تینوں لوگ ہیں، اور بھوک کی وجہ سے یہ گھر سے باہر نکلے ہیں۔ اس حدیث کے تحت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو قتادہ رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے تحت یہ قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان تین نعمتوں کے متعلق سوال نہیں کریں گے، باقی تمام نعمتوں کے متعلق سوال کریں گے اور پوچھیں گے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا وہ لباس کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جس کی وجہ سے اور جس کے ساتھ انسان اپنی شرمگاہ کو چھپا لیتا ہے، یعنی یہ حیا کے اوپر مبنی ہے۔ اس لباس کا اور اس ٹکڑے کا اللہ تعالیٰ انسان سے سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں۔ دوسری چیز، کھانے کا، روٹی کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جو انسان اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے وہ ٹکڑا کھاتا ہے، یعنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ انسان کھانا کھاتا ہے۔ تیسری اور آخری چیز کہ انسان اپنے لیے ایک سایہ یعنی گھر بناتا ہے اور سائے کے طور پہ اس گھر کو استعمال کرتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ان کے اندر یعنی انسان غلو کرے گا، ان کو پہننے میں، لباس کو پہننے میں اور کھانے میں اور انسان اپنے گھر کو بنانے میں، خوبصورت زیادہ اس کے اندر خرچہ کرنے میں، پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اگر صرف اپنے سائے بنانے کے لیے اور بھوک کو مٹانے کے لیے اور اپنے جسم کو چھپانے کے لیے
اتنا ہی انسان کے پاس یہ نعمتیں، ان 3 نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے۔ اب اس کو ایسا سمجھے، اب دیکھیں کہ انسان کو اگر بھوک لگی ہے، شریعت کے اندر یہ چیز، اور شریعت کے اندر اس چیز نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان بھوکا ہے، اور انسان کی بھوک شدت قسم کی ہے، اور حلال چیز انسان کو نہیں مل رہی کھانے کے لیے، اتنا وہ حرام کھا سکتا ہے کہ انسان کی وہ بھوک ختم ہو جائے۔ یہ تو بات قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن کمر سیدھے کرنے کی بات یہ ہے، کیا انسان کھانا نہ کھائے، انسان کا سر یا انسان کی کمر جھک جاتی ہے، یہ تو فطرتاً یہ چیز ہے۔ اب اس چیز کو ایسے سمجھے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی سے یہ پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن جو مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، اس کی گردن سب سے لمبی گردن ہوگی۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کی آپ وضاحت سمجھیں۔ تو امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے پھر اس حدیث کی وضاحت کچھ اس انداز میں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہوگا، انسان کو بھوک اور پیاس لگی ہوگی، سورج قریب ہوگا اور زمین تانبے کی مانند گرم ہو چکی ہوگی، انسان کو شدت قسم کی پیاس اور بھوک لگی ہوگی، اور پیاس اور بھوک کی وجہ سے انسان کا سر اور کمر بھوک کی وجہ سے جھکی ہوگی، لیکن جو مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، کل قیامت کے دن اس کو پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، شدت قسم کی دھوپ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بلانے والا یہ مؤذن، اس کی گردن سیدھی ہوگی۔ فرمایا کہ سارے لوگوں کی گردنیں بھوک کی وجہ سے جھک جائیں گی، مؤذن کی گردن نہیں جھکے گی، اور یہی اس کی گردن لمبی ہونے کی یہ علامت ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اذان دینا، اس کی کتنا بڑی فضیلت اور اس کی کتنا بڑی اہمیت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔